کرنل انعام الرحیم صاحب، آپ سے پہلا سوال میں یہ کروں گی، چونکہ ایک بہت اہم اور بھی فیصلہ آیا ہے کہ سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہو سکتا اور یہ غیر آئینی ہے. اب عمران خان صاحب کی حکومت میں کوئی 27 سویلینز کا 29 عام لوگوں کا، شہریوں کا ٹرائل ہوا تھا فوجی عدالتوں میں. ان بیچاروں کا کیا ہوگا؟ یہ صرف 9 مئی سے جو منسلک ہیں ان کے کیسز ہوں گے؟ نہیں، یہ آرڈر بڑا ڈیٹیل میں ہے، شارٹ آرڈر ہے، لیکن اس کے اندر بھی انہوں نے لکھ دیا ہے کہ سیولین کا جو بھی انہوں نے کہا، جو پہلے بھی جو ٹرائل ہوئے ہیں، اصل میں دیکھیں نا، سیولین کے ٹرائل کے لیے ہمیں ایک ترمیم کرنی پڑی تھی، 21ویں ترمیم، جس کے تحت کورٹیں بنائی گئیں. وہ تو ماضی کی ہوگی نا بات. انہوں نے کہا کہ جب اس ٹرائل کے لیے بنائی گئی تھیں تو ان کا ٹرائل بغیر آئینی ترمیم کے نہیں کیا جا سکتا، تو آل دی ٹرائلز جو آئینی ترمیم کے بعد کیے گئے، آل آر نل اینڈ وائڈ. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ریلیف ان لوگوں کو بھی ملے گی، سب کو ملے گا جو عمران خان صاحب کے دور کے اندر گئے تھے. جی بالکل، ان کو بھی ریلیف ملے گا، بالکل ڈیفینیٹلی. یہی، اور یہ کورٹ کر بھی نہیں سکتی. اور جو ملٹری کورٹس میں جو لوگ انٹرنمنٹ سینٹرز میں پھنسے ہوئے، ان کا کیا ہوگا؟ جس طرح ادریس کھٹک صاحب کا کیا ہوگا؟ ادریس کھٹک صاحب بھی دیکھیں نا، آئینی ترمیم کے بعد ٹرائل ہوا، اور ظاہر ہے وہ اللیگل ٹرائل تھا. اس کی ان کو ہم نے تو اسی وقت اس کو چیلنج کیا، اور ہم نے 2010 سے لکھ رہے ہیں لگاتار کہ آرمی کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، آرمی ایکٹ میں پروویژن ہی نہیں ہے ٹو اریسٹ دی سیولین. ٹرائل تو بڑی دور کی بات ہے. اب یہ سارے جو ہیں، یہ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں یہ سارے ٹرانسفر ہو جائیں گے کیسز سارے. یہ تو اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. دیر شوڈ بی رول آف لا ان دی کنٹری. اور ججز یہ نہیں کر سکتے کہ وہ کہیں جی صرف 9 مئی والوں کو ہم دیے. تو آرٹیکل 25 کہتا ہے کہ لاز ٹو بی اپلائیڈ ٹو آل، اور یہ سب پہ اپلیکیشن ہوگی. رائٹ ٹو فیئر ٹرائل سب کا حق ہے. مروت صاحب، بات یہ ہے کہ جب بھی ہمارے حکمران حکومت کرتے ہیں تب ظلم کرتے ہیں، جب اپوزیشن میں آ جاتے ہیں، اور پاکستان کا جو دائروں کا ایک سفر ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جو قانون آپ اپنے اپوزیشن کے لیے بناتے ہیں وہ آپ کے گلے میں آ کے پڑ جاتا ہے، جس طرح کہ یہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ، اور اب آپ کے ہی لوگوں کو ادھر بھیجا جا رہا تھا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ سوچنا چاہیے آپ کی بھی پارٹی کو کہ یہ کیا کرتے رہتے تھے پہلے؟ جی بالکل سوچنا چاہیے. کسی بھی پارٹی، چاہے میری پارٹی ہو یا کوئی بھی پارٹی جو برسر اقتدار ہو، اور اپنے پسند ناپسند کی بنیاد پہ اگر وہ لوگوں کے ٹرائل جو ہیں، بالخصوص ٹرائل کے معاملات میں اگر آپ سویلین کو ملٹری کورٹس لے جاتے ہیں، تو یہ انتہائی ظلم ہے، قانون کے ساتھ بھی، اس انڈیویجول کے ساتھ بھی، اور پاکستان میں رول آف لا کے ساتھ. یا جو آج ہم مانگ رہے تھے، ٹھیک ہے، اس میں چیئرمین پی ٹی آئی پٹیشنر تھے ملٹری کورٹس کے کیسز میں، جو ابھی سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے، اور ونس فار آل یہ سیٹ ہو گیا. کیونکہ مگر آپ نے ان سے پوچھا نہیں کہ آپ کے دور میں پھر آپ نے ان لوگوں کو کیوں بھیجا فوجی عدالتوں میں، اگر اب آپ پٹیشنر بن گئے ہیں اپوزیشن میں آ کے؟ یہ جو ملٹری کورٹس میں بھیجے جانے کا عمل ہے، اس پہ ڈائریکٹ آپ پرائم منسٹر کو میرا خیال ہے ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے ہیں. کہ پھر کس کو ٹھہرائیں؟ یہ پروسیس اگر ان بلاک اس طرح بڑے پیمانے پہ کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو پھر تو گورنمنٹ کا ہوتا ہے، جس طرح 9 مئی کے بعد پاکستان. چلیں، مگر دیکھیں نا، اب جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اشتر وصاف صاحب، اور میں آپ کی رائے اس کے اوپر جاؤں گی چونکہ آپ اس کے اوپر رائے بھی رکھتے ہیں، کہ یہ جو ایک فیصلہ آیا ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل اب نہیں ہوگا، ایک کہ آپ اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور دوسرا کہ اب کیا آئندہ سے کسی بھی سویلین کا فوجی ٹرائل پاکستان میں نہیں ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ججمنٹ جو ہے یہ حتمی نہیں ہے. میں نے خود سنا ہے، پڑھا ہے کہ اس کے خلاف اپیل فائل کی جا رہی ہے. تو جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جس کو اپہولڈ کر دیا سپریم کورٹ نے، اس کے تحت اپیل کمپٹنٹ ہے 184(3) کے جتنے بھی مقدمات ہیں. تو یہ جو اپیلیٹ بینچ ہوگا سپریم کورٹ کا، اس کا فیصلہ حتمی ہوگا. سو دیٹ ول سیٹل ونس فار آل کہ کیا ہے. دوسرا، یہ کہیں نہیں کہا، کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ جرائم نہیں ہوئے اور یہ لوگوں کو غلط پکڑا گیا ہے، بلکہ جب یہ جائیں گے اینٹی ٹیررزم کورٹ میں تو وہاں سزائیں بھی زیادہ سخت ہیں، اور وہاں پہ بیل کی بھی گنجائش نہیں ہے. تیسری بات، اس میں کچھ خطرناک پہلو ہیں. مگر سر، اف آئی ایم ناٹ رانگ، تو ملٹری کورٹس میں بھی بیل تو نہیں ہوتی؟ نہیں، لیکن وہاں پہ بھی نہیں ہے نا. اچھا، اور وہ ایکسپیڈیشن وہاں پہ تو ایک مانیٹرنگ جج بھی لگتا ہے ہائی کورٹ سے، اور وہ مانیٹرنگ جج جو ہے وہ سارے ایویڈنس وغیرہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ زیادہ اسٹرنجنٹ ہو جائے گا.
تیسرا پہلو جو خطرناک ہے، دیکھیے ایک طرف تو ہم سارے یہ بات کر رہے ہیں کہ ملٹری کورٹس کا ٹرائل وغیرہ کا، ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم ایک طرف افغانستان ہے، ایک طرف ہندوستان ہے، ایران سے ہمارے تعلقات کوئی اتنے شاندار نہیں ہیں، اور ہم کتنی ہی جنگیں لڑ چکے ہیں اور کتنے ہی یہاں پہ سارے معاملے ہوئے ہیں، تو ہم باہر سے بھی الغار ہوتی ہے اور اندر سے بھی ہمارے جو ہمارے ڈیٹریکٹرز ہیں وہ ہیوک پلے کرتے ہیں. تو اگر یہ حتمی طور پہ طے کر دیا جائے تو پھر وہ سویلینز جو کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ملٹری انسٹالیشنز پہ کام کر رہے ہیں، آپ کے نیوکلیئر اثاثوں کے ساتھ کام کریں، وہ سب فوجی نہیں ہیں، تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ وی ہیو ٹو ٹریڈ ویری ویری کیئرفلی. ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کو حوصلہ مل جائے کہ ہم سویلینز ہیں اس لیے ہم یہ جو جرم کریں گے تو ہماری پکڑ جو ہے وہ نہیں ہو سکے. اچھا، یہ جو